آپ کہتے ہیں میں شیشہ دیکھ رہا ہوں، کسی اور سے پوچھیں کیا کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے شیشہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ شیشہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، شیشے کے اندر جو صورت نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا تجھے شوق ہے کہ تو مجھے دیکھے، مجھے شوق ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو پھر ایسا ہے ایک ایسا شیشہ بنا دیتے ہیں کہ جس شیشے میں جب تو دیکھے گا تو مجھے دیکھے گا اور میں دیکھوں گا تو اپنے آپ کو دیکھوں گا۔ وہ شیشہ کون سا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔ اس نے فرمایا میں کہیں اور نہیں رہتا، وفی انفسکم، میں تو تمہارے اندر ہوں، لیکن دیکھنے کے لیے آئینہ ضروری ہے، شیشہ ضروری ہے۔ وہ شیشہ کون سا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اعلان فرمایا لوگو آنا میرا تو جمال اللہ، میں خدا کے جمال کا آئینہ ہوں۔ اب جب کوئی اس آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے اندر جو نظر آتا ہے اسی کو دیکھتا ہے۔ ایک مائی عرض کرتا ہوں، کوئی پانی کہاں پیتا، کوئی پانی کہاں پیتا، تیرے وچوں رب دسدا میں سجدہ، ہم کو زاہد نہ سمجھ یاد خدا سے غافل، ہمیں لوگ قبر پرست سمجھتے ہیں، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ذات پرست ہیں۔ کراچی سے ایک آدمی چل کے لاہور آتا ہے، کراچی سے ایک آدمی چل کے بیرا شریف آتا ہے، کراچی سے چل کے سیالکوٹ میں آتا ہے، کراچی سے چل کے سیال شریف جاتا ہے، راستے میں اسے کوئی قبر نظر نہیں آئی اگر قبر پرست ہے تو۔ اگر وہ قبر پرست ہے تو کئی قبریں راستے میں ہوں گی، بڑی بڑی خوبصورت قبریں ہوں گی، مگر ہر قبر پہ نہیں بیٹھتا، جتھے مائی پب تردا اتھے اگدا سرودہ بوٹا۔ تو حضرات محترم، اس ذات نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، وہی آیا ہے من اللہ۔ حضور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ من اللہ تشریف لائے ہیں۔ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، دو کی تو وہاں جگہ نہیں ہے، تو پھر خدا نہیں ہے یا مصطفیٰ نہیں ہے؟ فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے نہ کہہ کہ یہ بھی نہ تھے ارے تھے، تو پھر ایسے مہندی لاؤنی ہوئے نا، مہندی، میری سرائکی سمجھ آ رہی ہے؟ دقت تو نہیں ہو رہی؟ مہندی لگانی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مہندی کے پتے ہوتے ہیں، مہندی کے پتوں کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ سبز، سبز۔ اور جب آپ اس کو رگڑتے ہیں، اس کو بھگوتے ہیں، اس کو جب ہاتھ پہ لگاتے ہیں تو رنگ کون سا نکلتا ہے؟ لال۔ پتے کا رنگ تو سبز ہے، لال اور ہوتا ہے، سبز اور ہوتا ہے، رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی پتا ہے اس کا رنگ سبز ہے، لیکن اس میں سے جو نکلتا ہے وہ کون سا رنگ نکلتا ہے؟ لال نکلتا ہے۔ رنگ وکھرے وکھرے، پتا ہکوئے، اس کے بھگونے سے پہلے اس کا رنگ اور تھا، بھگونے کے بعد اس کا رنگ اور ہے۔ اصل بات یہ، وہ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ اپنے محلے میں رات کو پھر رہا ہے کہ کیا کوئی بھوکا تو نہیں ہے،
کیا کسی کوئی چور تو نہیں ہے چوری کر رہا ہو، کہیں کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو، کوئی دکھی ہو، وہ گلی محلوں میں پھرتا ہے رات کے اندھیرے میں، اگو مل میں چور، چوروں سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ چور آکھ دینا سا چور۔ چوروں نے پوچھ لیا بادشاہ سے تم کون ہو؟ بادشاہ نے چوروں کو کہہ دیا میں بھی تمہاری مثل چور ہوں۔ بادشاہ نے کس کو کہا، کن کو کہا؟ چوروں کو کہا میں بھی تمہاری مثل چور ہوں۔ چوروں نے یقین کر لیا جیسے ہم چور ہیں شاید یہ بھی چور ہے۔ چوروں کو کہے گا نا، ایاز کو تو سلطان محمود غزنوی نہیں کہے گا کہ میں چور ہوں، چوروں سے کہا ہے میں تمہاری مثل چور ہوں۔ چوروں نے یقین کر لیا جیسے ہم چور ہیں شاید یہ بھی چور ہے۔ تو اس نے کہا یار تم بھی چور ہو میں بھی چور ہوں، تو چوری تم الگ کرو میں الگ کروں، آج مل کے نہ کر لیں چوری۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم جو چوری کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی فن ہے، کمال ہے، ایسے نہیں کوئی چوری کرنا شروع کر دیتا، کچھ کام سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر کمال ہے، کیا تمہارے اندر کوئی کمال ہے؟ اگر کوئی کمال ہے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ اس نے کہا بھی پہلے تم اپنا کمال بتاؤ، تم میں کیا کمال ہے؟ ایک نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں مکان کے باہر کھڑا ہوتا ہوں تے دس دینا جو مڈی اتھ پئی ہے ساندھ اتھ مارو، نک بھی ہاں لگاؤ، اور صحیح نشانے پہ بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ انہیں آخیا میرے چے کمال ہے کتا بھونکے نا میں دس دینا کتا کیا آکھدا پہ، کتے کی بولی جانتا ہوں۔ کہا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ تیسرے سے پوچھا تم میں کیا کمال ہے؟ انہیں آخیا میرے چے کمال ہے اندھارے وچ دیکھا نا، اندھیرے میں کسی کو دیکھوں صبح میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ انہوں نے پوچھا چور مند خاں ہن تو دس تیرے سے کوئی کمال ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھ میں بھی کمال ہے۔ کیا؟ اس نے کہا مجھ میں یہ کمال ہے کہ جب تم پھڑے جاؤ گے نا میں داڑھی ہلاؤں گا تم رہا ہو جاؤ گے۔ چورے والی چور سمجھا، چور جوان، چوروں نے پھر بھی چور ہی سمجھا۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر ایک یہی کہ ایک تو کسر تھی، آج وہ بھی پوری ہوگی تو مل کے چوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب پروگرام بنا کہ کس گھر کو نقب لگایا جائے، کہاں چوری کی جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا پہلے تو سن ترائے ہوندے آوے آج چار ایسے، آج چھوٹے موٹے گھر دی نہیں آؤ آج بادشاہ دے گھر دی چوری کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج بادشاہ کے محل کو نقب لگاتے ہیں۔ سیاں بھائی کوتوال اب ڈر کاہے کا، وہاں جاتے ہیں، بالکل صحیح نشان پہ اس نے بتایا کہ جی یہاں نقب لگاؤ یہاں مال ہے۔ جن لے وہ سند مارن پہ نا کتا بھونکے، اس نے کہا جی بتاؤ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کتا کہہ رہا ہے جیندی چوری کریندے پیو خود وچ۔ کتے نے پہچان لیا، چوروں نے نہ پہچانا، بازی لے گئے کتے تے تھی۔ کتے نے پہچان لیا، چوروں نے نہ پہچانا۔ انہیں آکے نہیں نہیں غلط بات ہے، یہ کیسے ہو سکتے؟ بادشاہ دی چوری کریں دے پیوں، بادشاہ سارے وچے یہ کیویں ہو سکتے؟ اللہ اکبر۔ عارف رومی نے کیا خوب بات کی ہے، اس نے کہا شاہ شاہانست، یہ جو لباس آدمی میں عرب کی سرزمین پہ پھر رہے ہیں یہ کون ہے؟ شاہ شاہانست، یہ شاہوں کا شاہ ہے۔
از برائے نظر بد نامش ایاز، یہ نظر بد کی وجہ سے نام ایاز رکھ دیا ہے، ورنہ تو محمود کا بھی یہ بادشاہ ہے۔ محمود اس رخسارہ محمود کفے پائے ایاز اس، انہوں نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہو، ساندھ مریوں نے مڈی چتوں نے گنڈڑی بدھوں نے سر تے رکھے انہیں جلے ٹورن لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا یار میں نے بھی ساتھ محنت کی ہے، میرا حصہ تم تو ساری لے کر جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا صحیح حصے ونڈاون دا ٹائم ایک ہے نہیں ہوندا، وہ سویرے۔ اچھا سویرے میں کتھا ہاں کو اتا پتہ تو دیو۔ انہوں نے اپنا پتہ دے دیا۔ جب صبح ہوئی سلطان محمود غزنوی نے سپاہی بھیج کر تینوں کو گرفتار کر لیا، پیش ہو گئے۔ جب پیش ہوئے سلطان محمود غزنوی نے کہا رات چوری کی ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں کی ہے۔ اچھا تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم 4 تھے۔ اس نے کہا اب تم 3 ہو، تمہارا چوتھا کہاں ہے؟ اس کو لاؤ۔ وہ ایک نے کہا اگر جان کی امان ہو تو میں بتاؤں وہ چوتھا کہاں ہے؟ اس نے کہا بتاؤ۔ کہ او یار کلوکڑی رات والا آج ویس وٹا کے وقت آیا۔ جب اس نے پہچان لیا تو پھر اس نے کہا جناب والا ہم تینوں نے تو اپنے اپنے کمال دکھا دیے ہیں، اب تمہارا کمال دکھانے کا وقت ہے۔ وعدہ کیا ہوا ہے تم نے کہ تم نے کمال دکھانا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی اور وہ تینوں رہا ہو گئے۔ اللہ سنجان نصیب کرے، اللہ کرے سنجان ہوئے۔ سنجان کیویں آمدی ہے؟ جے تئیں مرشد نظر نہ بھالے کشف حقائق محض محال ہے۔ حقائق کا کشف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مرشد نگاہ نہ بھالے۔ شیخ کی نگاہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، لیکن میں عرض کرتا ہوں شام کے وقت مسجد کے دروازے پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بچوں کو اٹھا کے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو دم کر دیں، کیا ہوا ہے؟ نظر لگ گئی۔ اچھا بلا ٹھیک تھا، نظر لگ گئی۔ مکان چر گیا ہے، کیا ہوا؟ نظر لگ گئی۔ بھینس مر گئی، کیا ہوا؟ نظر لگ گئی۔ گائے مر گئی، نظر لگ گئی۔ بکری مر گئی، نظر لگ گئی۔ کون سی نظر لگی؟ نظر بد۔ اچھا نظر بد میں تو یہ کمال ہو سکتا ہے کہ صحت مند بھینس کو بیمار کر دے، اس کو مار دے، اس میں تو یہ کمال ہے۔ بری نظر میں یہ کمال ہے تو پیر صاحب کی اچھی نظر میں کیوں کمال نہیں ہے؟ لوگ بری نظر کے کمال کو مانتے ہیں، اچھی نظر کو کمال کو نہیں مانتے۔ یہ نظر کا کمال ہی تو تھا کہ ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق بن گئے، عثمان آئے غنی بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے۔ یہ سارے نگاہ کے کمال ہے۔ میری دعا ہے کہ صحرائے عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دے، خدا کرے کہ کسی کے تیر نظر کا شکار ہو جائیں۔ تو داڑھی ہلائی اور رہا ہو گئے۔ بات پہچان پہ ہے، تعلق پہ ہے۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا، یہی عالم ہوگا۔ حضور کا لقب مبارک ہے امی۔ امی امی کا ایک معنی تو ہے ان پڑھ، ان پڑھ کا بھی ایک معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، میں ان پڑھ ہوں جی مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا کسی کے پاس نہیں ہے۔
السلام ہے امی و استاد کل، امی بھی ہیں استاد کل بھی ہیں، نگار من کہ بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، نہ مدرسے گئے میرا یار نہ تختی لکھیس بغمزہ مسالہ آموز صد مدرس شد، اکھ دے اشارے نال سینکڑوں مدرس بنا دیے ہیں، سینکڑوں استاد بنا دیے ہیں ایک آنکھ کے اشارے سے۔ تو امی کا معنی یہ ہے سرکار کسی کے پاس پڑھے نہیں، سرکار کا استاد کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل استاد ہے حضور کا، حالانکہ جبریل تو سرکار کے قدموں کو بوسے دیتا ہے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ معراج پہ جبریل لے گئے حضور کو، نہیں لے گیا جبریل حضور تائیں خبرے کنے قصہ جوڑ دیتا، اتے آپ جبریل نو نال لے گئے جتھو جی کیتا اتھو موڑ دیتا۔ یہ امی کا معنی، اور ایک امی کا معنی اور بھی ہے، یہ معنی مولوی صاحبان سے نہیں ملتا، یہ اس طرح کے بزرگوں کے خدمت میں رہنے سے یہ معنی ملتے ہیں۔ یہ بھی عالم ہوتے ہیں، مولوی صاحبان بھی عالم ہوتے ہیں، علم میں فرق ہوتا ہے۔ عام مولوی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم الاوراق ہے، ورقوں کا علم۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے چکھی کبھی نہیں، اور ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم الاذواق ہے، یہ چکھ کر ذائقہ بتا دیتے ہیں، وہ صرف پڑھ کے بتاتے ہیں، یہ چکھ کے بتاتے ہیں۔ اب پڑھنے والوں کا ترجمہ آپ نے سنا، اب چکھنے والوں کا ترجمہ دیکھیے۔ جو چکھ کر بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں امی مرکب ہے، اوم کا معنی ماں، یہ کا معنی میری، امی کا معنی ہے میری ماں۔ اور ماں کا کیا کام ہوتا ہے کہ بچے کو صبح تیار کر کے ناشتہ کرا کے بستہ دے کے جاؤ بیٹا پڑھ کے آؤ، مسجد میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، اسکول میں جاؤ، بچہ کھیل کود کر واپس آ جاتا ہے، پڑھنے نہیں جاتا۔ ایک دن، دو دن، تین دن شکایت آ جاتی ہے تو بال تریچا ڈی ہے پڑھن کہ نہیں امدا پیا، پیو کو جب پتہ لگ دے نا آدھے آج آوے صحیح میں دا چم لہاگ انسان او کٹیسا دون سجا رکھے سا پڑھن نہیں ہوتا۔ ماں سن لیتی ہے، وہ آدھیے پتہ نہیں دیکھا میرا بال اے بے دروازے کنوم دے کہ اے بے دروازے کنوم دے، کولیاں گلہین متم چاٹ مارے چا، متا کھلا مارے چا، متا سوٹی مارے چا، پیو کاوڑیا کھڑے، ناراض ہے باپ، کیا پتا اس کو مارے، میرا بڑا نرم نازک سا بچہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس وقت ماں کی نظر اس دروازے پہ بھی ہوتی ہے، اس دروازے پہ بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں میرا بچہ ادھر سے آئے گا کہ ادھر سے آئے گا، کہیں اس کو مار نہ پڑ جائے۔ جو ہی بچہ اندر داخل ہوتا ہے پیووں کو مارن واسطے کھلا چاہندے، سوٹی چاہندے، تھپڑ مارن دی کوشش کریں دے، اگر ادھر سے مارنے کے لیے آتا ہے ماں ادھر چھپا لیتی ہے، ادھر سے مارنے کے لیے آتا ہے ماں ادھر چھپا لیتی ہے۔ ہم گناہگار قیامت کے دن ہمارا سیاہ نامہ اعمال جب خدا کے حضور پیش ہوگا اور اس کو ہم پہ جلال آئے گا، اس وقت حضور ہم گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں ایسے چھپائیں گے جیسے ماں اپنے بچے کو چھپاتی ہے۔ نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اور جو گناہگار مجھ سا سیاہکار
جو حضور کے دامن رحمت میں چھپ جائے تو پھر لوگوں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جوش کا ایک شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، وہ کہتا ہے ملا جو موقع، خدا کے حضور عرض کرتا ہے ملا جو موقع تو روک دوں گا جلال روزے حساب تیرا۔ پروردگار عالم اگر مجھے موقع مل گیا تو میں روزے حساب تیرا سارا جلال روک لوں گا۔ کیسے روکے گا تو خدا کے جلال کو؟ کہتا ہے مجھے طریقہ آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا۔ جب تو جلال میں ہوگا میں تیرے محبوب کی نعت پڑھنا شروع کر دوں گا، تیرے محبوب کی ثنا بیان کرنا شروع کر دوں گا۔ اور سرکار کی ثنا ایسی چیز ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ایک طریقہ ہے، صرف ایک طریقہ، جس طریقے سے سرکار کی ثنا مکمل ہو سکتی ہے، اور وہ طریقہ کون سا ہے کہ کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ اللہ سے دی زبان منہ چ ہوئے تو حضور دی تعریف تھی سکتی ہے، ورنہ نہیں تھی سکتی سرکار دی تعریف۔ خوشبخت ہیں آپ لوگ جو حضور کی یہ محفل سجاتے ہیں۔ سرکار کی آمد پہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرق والے جانور مغرب والے جانوروں کو مبارک دے رہے تھے اور مغرب والے مشرق والوں کو مبارک دے رہے تھے۔ اور مجھے یہاں محشر بدایونی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اگر چراغ جلائیں، دیا جلائیں، موم بتی جلائیں، اس کو ہوا سے بچاتے ہیں۔ ہوا کا کام ہے چراغ کو بجھا دینا، دیے کو بجھا دینا، موم بتی کو بجھا دینا۔ لیکن وہ کہتے ہیں وہ ایک رات جس رات سرکار کی ولادت ہوئی، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، سارے زمانے میں چراغاں ہو گیا جب سرکار کی ولادت ہوئی، تو پھر ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ جس ہوا کا کام تھا دیے بجھانا، وہ خود دیے جلا رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا بھی تو سرکار کی عاشق ہے نا۔ عاشقوں نے پہچان کے کہا ہے، ہوا کو پہچان کے کہا ہے کہ روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، وہاں تو ہوا بھی دبے پاؤں آتی ہے۔ بڑے آداب ہیں۔ تو حضرات قیامت الڈی تھی مڑائی میں سارے اسانجے گناہگاریں دی اگر نسبت سرکار نال ہے نا تو جی سلطان محمود غزنوی نے داڑھی ہلی، سرکار ہم گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں ایسے ہی چھپا لیں گے جیسے ماں اپنے بچے کو چھپاتی ہے۔ شہر اقبال میں حاضر ہوں، مجھے ایک شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے کہ ایک محفل میں حضرت علامہ صدارت فرما رہے تھے اور نعت خان نے فاضل بریلوی علیہ رحمت کی نعت پڑھی، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ عرش حق ہے اور زیر پائے محمد ہے۔ اور اس کا شعر پڑھا، تعجب کی جا ہے، فاضل بریلوی علیہ رحمت کا شعر، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ فردوس اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے
उनको वसावना हुजूर ने, आबाद उनको हुजूर ने फरमावने, जे को सरकार मोहर लैसन वो वैसे। ये शेर फाजिल बरेलवी रहमत का शेर नात खान ने पढ़ा तो अल्लामा ने कहा भाई बात सुनो, नात बहुत अच्छी है, शेर बहुत अच्छे हैं, अगर मेरा भी एक शेर इसमें शामिल कर लो। फिल बदी कहा अल्लामा ने। उसने तो नशे शेर पढ़ा, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और हजरत अल्लामा ने क्या कहा कि तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तो हजरत मोहतरम आप खुशबख्त हैं कि इतनी पुरज़ौक़ पुरकैफ महफिल सजाते हैं। ऐसे रंग बहुत कम मिलते हैं जहां नात भी मेयारी सुनी जाए, मेयारी पढ़ी जाए। और ये ऐसे नहीं होता कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सार पैदा। ये किसी मर्दे कामिल की काविश का नतीजा होता है, उन्होंने जिंदगी सर्फ की हुई होती है। वो अदब, वो न्यास जो सिलसिला आलिया चिश्तिया की खास निशानी है, वो उसका रंग नजर आता है, ऐसे नहीं आता। सियाल शरीफ से फैज याफ्ता गद्दी जलालपुर शरीफ की हजरत पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी खिदमत में उच्च शरीफ से खत आया। उन्होंने कहा जी सादात जितने हैं हम यहां पहले आए हैं, लिहाजा अपना शजरा नस्ब आप बयान करें कि आप सैयद हैं या नहीं हैं, अपना शजरा नस्ब लिखें। तमाम सादात को उन्होंने लेटर भिजवाए और सब ने अपना शजरा नस्ब लिखा। तो पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सियाल शरीफ से फैज याफ्ता थे, उन्होंने अपना शजरा यूं लिखा। उन्होंने लिखा हैदर पुत्र सियाल दा, सियाल पुत्र पठान दा, पठान पुत्र खरल दा। बंदाए इश्क शुदी तरक नसब कुन जामी के दरी राह फुला इब्ने फुला चीजें नेस्त। और पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। वो फरमाते हैं पारस लोहे नु मिले ते करे सोना। पारस में ये कमाल होता है कि वो लोहे के साथ लग जाए, लोहे को सोना बना देता है। पारस लोहे नु मिले ते करे सोना। गल्लां सच्चियां सब नितारियां नहीं, मैं निचोड़ कढ़े हुए इन सारे। और फिर सैयद क्या कहते हैं, कहते हैं इस जट गरीब नु तार मुर्शिद जिवें अगलियां संगतां तारियां ने। इसीलिए आज की इस पुरकैफ महफिल में मैं भी सरकार की बारगाह में यही अर्ज करता हूं कि आका तशना लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तशना लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह आपके ज़ौक़ के तुफैल अल्लाह ताला मुझ पर भी करम फरमाए, हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमा दे, हुजूर का इश्क नसीब फरमा दे। और इश्क का एक कतरा भी काफी होता है। आरिफ शेख फरीदुद्दीन अत्तार आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कुफ्र काफिर राओ दीन दीनदार रा। कुफ्र काफिर को दे दे, दीन दीनदारे को दे दे। कतराए दर्दे दिले अत्तार रा, अत्तार को दर्द दिल का कतरा दे दे। और ये दर्द दिल का कतरा मामूली नहीं होता। आरिफ जामी फरमाते हैं कतराए दर्दे दिले जामी बदरिया अफगनी, कि ये दर्द दिल जो तुझे नसीब हुआ है जामी, इसका एक कतरा दरिया में डाल दो तो दरिया की कैफियत क्या होगी कि वो मछलियां जिनको पानी के बगैर जिनकी जिंदगी का आप तसव्वुर नहीं कर सकते, सीना बिरिया दिल तपा माही ज़िहाब आयत बिरू, मच्छा पानी दे विचों बाहर निकल आउसन,
واکسن ایندی گرمی اسا نہیں برداشت کر سکتے، جامی برداشت کر سکتے۔ تو ان ہستیوں نے اس کے جام پیے ہوئے، لہذا یہ ذوق، یہ کیف کیوں نہ ہو؟ یہ ان کا عطا کردہ فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر نذیر حسین شاہ صاحب کی قبر انور پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی قبروں پہ آپ جب پھول ڈالیں تو ان کی قبر سے یہ آواز آتی ہے، آہستہ برگ گل بفشاں بر مزار ماں، بس نازو کست شیشہ دل در کنارے ماں۔ اتنا پھول بھی ہولے سٹی، آہستہ پھول گرانا۔ ہمارا شیشہ دل بڑا نازک ہے، یہ پھول کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حافظ شیرازی علیہ رحمت نے تو یہ فرمایا، باد صبا سے کہا، مکنائے صبا مشوش سر زلف آن پریرا، میرے محبوب دی زلف دے سرے کو بھی نہ ہلاویں۔ کیوں؟ دیکھو کیا پتہ ہے زلف دے شاندہ کہ ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے، اس تار منہ پہ اس زلف دی تار تو حافظ جہاں ہزارہ جانا قربان ہو۔ یہ سب باتیں حضرات ان لوگوں نے جو کی ہیں یہ صاحبان عشق و محبت تھے۔ خدا کرے کہ آپ کو صحبت حاصل ہو تو کسی صاحب عشق کی صحبت حاصل ہو، کسی صاحب درد کی صحبت حاصل ہو، کسی صاحب نظر کی صحبت حاصل ہو۔ ہندوستان میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بچہ جو تنگ کرتا تھا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، اوپر چڑھ گیا ہے کہ نیچے نہیں اتر رہا، کہنا نہیں مان رہا، ماں پریشان ہوتی ہے، بیٹا اتر آؤ اتر آؤ، وہ کہنا نہیں مانتا، تو پھر تنگ آ کے اسا تو بد دعا دے دوں نا، گڈی تھلے آویں، مار جاویں، پائے لگیں۔ وہ کیا بد دعا دیتی تھی؟ جا تیری کہیں آنکھ لگ جائے۔ بس جب آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کہاں لگتی ہے؟ پھر تو آنکھ لگتی نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ بس آنکھ لگ جائے، بس لگ جائے تو بس پھر بات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اب تو میں قدا سے جاتے ہیں میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، یار زندہ صحبت باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔